اطہر کاظمی صاحب یور تھاٹس آن دیٹ. یہ دیکھیں وفاق کی اپنی مرضی، پنجاب کی اپنی مرضی. ہاں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں تو پنجاب کی حکومت کہہ سکتی ہے. اب رانا صاحب کا تعلق کوئی حکمراں پنجاب کی حکمراں جماعت سے تو نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے سویڈن کی جو حکمراں جماعت ہے اس سے ان کا تعلق ہے. یہ تو اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے جہاز خریدا گیا اور اب یہ جہاز میں جتنا پیسہ خرچ ہوا. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک 2023-24 کی رپورٹ آئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ پنجاب میں 9 ملین سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں. اب بھی تقریباً 1 کروڑ بچہ آپ کا جس صوبے میں سکول نہیں جا سکتا کیونکہ ماں باپ پیسہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ان کی فیس. لیکن انسینٹیوز تو کافی لیے تھے کہ ان کو وظیفہ بھی بچوں کو دیا جائے اور پھر ساری چیزیں. مطلب پھر بھی جو اکنامک سچویشن ہے ہمارے سامنے ہے. جس طرح آئے روز فگرز آتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ آتی ہے, غربت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اس میں جب آپ کے حکمران اس طرح پیسے خرچ اور ابھی یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ابھی بھی پاکستان میں ہے. کوئی دوسرا پھر ایک جو بڑا شفافیت کا ایشو ہے کہ آپ نے جہاز خریدا ہے تو آپ بتائیں نا, اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے. یہ چیزیں تو ویب سائٹ پہ موجود ہونی چاہیے کہ یہ جہاز خریدا گیا, اور ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت تھی ہم نے خرید لیا. ڈیموکریسیز تو اس طرح کام کرتی ہیں. یہ کیا کہ ایک وزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ایئر پنجاب لانچ ہو رہی ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسٹ بنا دیا ہے, تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا جہاز ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ شفافیت نہیں ہے. ویسے بڑی ٹریولنگ کی ہوگی آپ نے بھی کبھی کسی اس طرح سے بزنس جج میں اس طرح سے آپ نے؟ نہیں, میں نے رانا صاحب کو کل سے میسج کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور انہوں نے تو سیلفی لگائی ہے میرے خیال میں انسٹاگرام پہ اپنی, پر ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں دکھایا. پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بزنس مین ہے نا ستی صاحب, اس کا جہاز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اپنا 10 جہاز خریدیں. یہاں پہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس پیئرز کی منی ہے جو بیچارے اپنا خون پسینے اور آپ کسٹوڈین ہیں اس کے, کسٹوڈین. اور دوسرا جو خواجہ صاحب کہتے تھے نا کہ جی ہڈیوں سے خون نچوڑ لیا, یقین کیجئے یہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے یہ عوام کی ہڈیوں سے اب انہوں نے خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آدھی آبادی تقریباً آلموسٹ غربت کا شکار ہو چکی ہے, کیا حکمرانوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے؟ یہ کوسچن ان لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا. ٹھیک ہے علی بخاری صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا. سدی صاحب بڑی سمپل سی چیز, آپ کے بھی نام کافی لسٹوں میں آ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا اس پہ تبادلہ خیال. نہیں, پروگرام میں تو آئے ہیں نہیں, یہاں پر پہنچ گئے, یہاں پر پہنچ گئے. ڈونٹ وری جی, ہر پروگرام بھی ہوں, اللہ آپ کو زندگی سے دے اور ادروائز بھی. دیکھیں آپ نے اپنے لیفٹ رائٹ آپ کے بارڈرز پہ 4 ملک ہیں. آپ کے ساتھ چائنا ہے جس کی اکانومی آپ سے بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی اکانومی بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ افغانستان ہے, اینڈ دین ایران ہے. ایران کی اکانومی بھی آپ سے نیچے ہے, اور افغانستان کی بھی ویسے اکانومی اب ہم سے بہتر ہے کیونکہ 88 افغان کا $1 ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے اگر جغرافیکلی آپ دیکھیں تو افغانستان, پاکستان, ایون انڈیا پاکستان کی جغرافیکل کنڈیشنز آلموسٹ سیم ہے. مجھے بتا دیں ان میں سے کسی ملک میں بھی بیوروکریسی کی, میں نے آپ کو اپنے سے بڑی اکانومیز بھی بتائی, اپنے سے کم اکانومی بھی بتائی, اور اپنے ساتھ کی بھی بتائی. ان میں سے اسی ریجن میں مجھے بتا دیں کہ بیوروکریسی کے پاس اتنے وسائل ہوں, اتنی گاڑیاں ہوں, اتنے پروٹوکولز ہوں, انلمیٹڈ فیول ہو. آپ مطلب آپ عوام کے خادم ہیں یہ لوگ. یہ جس کو افسر شاہی کہتے ہیں, جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر کوئی ایک ڈی سی ہے یا ایک پٹواری ہے جو ہے وہ کسٹوڈین ہے آپ کے ریکارڈ کا, آپ کے ریکارڈ آف رائٹس کا, آپ کے باپ دادا کی, آپ کی جائیداد کا وہ کسٹوڈین ہے. اگر آپ کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی ڈی ہے, تو وہ آپ کی ملازم ہے کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ ہے, آپ کی کسٹڈی ہے آف دی ایسٹس کا ہے. وہ آپ کے صاحب کیسے بن گئے؟ مجھے جائیں صبح یہ ذرا اسلام آباد ڈی سی کے پاس صبح 8-9 بجے دیکھیں دفتر میں بیٹھا ہوگا, کہیں جائے بندہ اندر, ایک غریب آدمی کو جائیں سنوائی ہوگی, اے ڈی سی آر کے پاس چلے جائیں, اے ڈی سی جی کے پاس چلے جائیں, اے سی کے پاس چلے جائیں. سو یہ جو کلچر یہ کہ ہم نے لادہ بنا دیا اس طرح, تو ویسے کالونیل دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. صبح 8 بجے آپ کا دیکھیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے. کچھ عرصہ پہلے سندھ حکومت نے بھی اور پھر پنجاب نے بھی جو ایون اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے لیے بھی ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کی چونکہ معائنہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے گاڑیاں ہونا ضروری. ایک تو یہ, پھر اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ جی ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کی تنخواہوں میں کتنا ہوش ربا ایک اضافہ ہوا تھا کہ جی اتنے عرصے سے ڈیو تھا. پھر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا بھی سامنے آیا تھا. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے اور اس کے اخراجات اور اس کے جو یہ خود ساختہ اخراجات ہے نا, بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں خود ساختہ, سیلف جنریٹڈ اخراجات ہیں اس کے اندر. اور سیلف جنریٹڈ اخراجات کیسے ہیں؟ آپ کا کیا اے سی ڈی سی آپ کا جو ہے وہ 800 cc گاڑی میں نہیں جا سکتا؟ کیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑا اعلیٰ افسر بنا کے لوگوں کے اوپر حکمران تو نہیں ہے یار, وہ لوگوں کا خادم ہے. تو آپ نے جب اس کو اتنی فیسلٹیز آلریڈی دی ہیں, گھر سرکاری, گاڑی سرکاری, جو آپ کا آپریٹر ہے سرکاری, آپ کا فون سرکاری, آپ کی ہر چیز تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جا رہی ہوتی ہے وہ. تو اس کو اگر آپ اور زیادہ فلرش کرنا ہے, آپ نے اس کو اور زیادہ آپ نے اس کو آپ بتاؤ سے کرنا ہے, تو پھر وہ بیوروکریسی تو نہیں ہے نا یار. عوامی خدمت یا افسر شاہی جس کو کہتے ہیں
تو نہیں. اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں کالونیل دور سے, ذرا اٹھا کے دکھا دیجیے گا مجھے, سارا ریکارڈ چیک کر لیجیے گا کہ صبح 8 بجے اے سی آفس میں بیٹھا ہوتا تھا, کیا اس تک اپروچ تھی لوگوں کو یا نہیں تھی, باقی چیزیں تو چھوڑ دینا.